لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الحیض. نماز کے لیے ہر قسم کے حدث سے نجس سے پاک ہونا لازمی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے طہارت کے لیے جو ترتیب بیان کی ہے، سب سے پہلے حدث اصغر یعنی بے وضو آدمی ہو جائے تو اس کی طہارت کیسے ہوگی، یعنی وضو کا طریقہ کیا ہوگا، پہلے تو یہ چیز بیان کی. اس کے بعد پھر حدث اکبر اس کا تذکرہ کیا. حدث اکبر وہ ہوتا ہے جس میں غسل کرنا لازم ہوتا ہے، غسل کے ساتھ طہارت حاصل ہوتی ہے. حدث اکبر میں پھر ایک صورت ہوتی ہے کثیر الوقوع، جس کا واقع ہونا بہت زیادہ ہے، اور ایک ہے قلیل الوقوع. تو صاف ظاہر ہے جس کا واقع ہونا زیادہ ہے، مردوں پر بھی وہ حالت واقع ہوتی ہے، عورتوں پر بھی، اور اکثر اوقات ہوتی ہے، اس کی ضرورت زیادہ تھی. تو پہلے جو کثیر الوقوع حدث اکبر اس کا تذکرہ کیا، یعنی جنابت، کہ مرد یا عورت جنابت کی حالت میں ہو جائیں تو اس سے طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس کے بعد اب حدث اکبر جو قلیل الوقوع ہے اس کا تذکرہ، یعنی جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ حیض یا نفاس کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس سے پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے. اس کتاب میں کتاب الحیض کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ احکام اور مسائل بیان فرمائیں گے. حیض کا خون اصل کے اندر یہ اصل ہے، اور جو نفاس ہوتا ہے وہ بھی اصل کے اندر حیض ہی ہوتا ہے، جو حمل ٹھہرنے کی وجہ سے رحم کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے. اگر حمل نہ ٹھہرے تو وہ خون جاری رہتا ہے جو حیض کی شکل میں ہوتا ہے. حمل ٹھہرنے کی شکل میں وہ خون بند ہو جاتا ہے اور رحم کے اندر وہ ٹھہرا رہتا ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد وہ خون جاری ہوتا ہے. اس لیے اس کو نفاس کہتے ہیں. نفاس میں نفس یعنی ایک جان کے پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے. حیض کا معنی جاری ہونا ہوتا ہے، چونکہ یہ کچھ ایام بعد خود بخود جاری ہوتا ہے. اگر یہ جاری نہ ہو تو یہ طبیعت اور صحت کی خرابی کی علامت ہوتی ہے. حیض حوض بھی اسی سے ہے، حوض جس میں پانی جاری رہتا ہے، تو یعنی حیض کے اندر جریان جاری ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس کے لیے لفظ حائض اور حائضہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، یعنی تائے تانیث کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی. تو عورت کی وہ حالتیں جو صرف عورت کے ساتھ ہی خاص ہیں ان کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح حائض اور حائضہ اور حامل اور حاملہ. بعد میں یہ فرق بھی کیا ہے کہ جب عورت حائض کی کیفیت میں نہ ہو، حیض جاری نہ ہو، اس وقت جو لفظ بولا جائے تو اس وقت حائض بغیر تائے تانیث کے، اور حیض کے دوران جب انسان عورت پر یہ ایام جاری ہوں تو اس وقت حائضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض اہل علم نے یہ بھی فرق بیان کیا ہے. تو حائض یا حائضہ اس کی جمع حیض یا حوائض آتی ہے. عربی زبان میں اس خون پر کئی اور بھی کنائی لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا تمس سا کے ساتھ، عراق، ضحک، فرا، اکبار، آثار، فراق، تمس اور دراس، نفاس. یہ تمام کے تمام الفاظ اسی حیض کے خون پر استعمال ہوتے ہیں. مختلف قبائل اور ہر قبیلے اس کے اندر کنائی لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے صریح لفظ استعمال کرنا پسندیدہ نہیں. ہمارے یہاں بھی اردو میں، پنجابی کے اندر اس کے لیے کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں،
جس طرح ماہواری، خون آنا، کپڑے آنا، ناپاکی کے دن اور نماز روزہ نہ ادا کرنے کے دن، ایام خاص، ایام مخصوصہ یا علیحدگی والے دن، یہ تمام ہمارے لیے بھی، ہمارے ہاں بھی کئی الفاظ اس کے لیے کنائی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب الحیض میں 30 ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں، اور 30 ابواب میں سے 25 ابواب تو حیض کے متعلقہ ہیں، اور 4 باب استحاضہ کے لیے اور 1 باب نفاس کے لیے ہے۔ ان کا جب تذکرہ آئے گا الگ الگ ان کی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ تو ان میں سے اس کتاب الحیض کے اندر 30 ابواب ہیں اور 47 احادیث امام بخاری اس میں لائے ہیں، جن میں سے 22 احادیث تو تکرار کے ساتھ ہیں اور باقی جو ہے وہ بغیر تکرار کی ہیں۔ اس کتاب الحیض کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ایک احکام اور مسائل واضح کیے ہیں، خصوصاً 8 قسم کے مسائل کی طرف خصوصی طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ نمبر 1 کہ حیض کی ابتدا کب ہوئی؟ عورتوں کو حیض آنا یہ ابتدا ہی سے، جب سے عورتوں کا وجود ہے اس وقت سے ہے یا بعد میں؟ ایک تو یہ تذکرہ کیا۔ دوسرا حیض کی نجاست، کہ حیض کا خون یہ نجس ہے، کپڑے کو لگے، جسم کو لگے تو پلید ہوگا، اور اس کی طہارت کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کیا ہے۔ تیسرا حائضہ اور اس کے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ حائضہ عورتیں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کپڑوں کو حائضہ کا پسینہ وغیرہ لگے، جسم کے ساتھ لگیں، تو کیا ان کو دھونا پڑے گا یا کپڑے پاک ہیں؟ یہ بھی حکم بیان کریں گے۔ تیسرا غسل حیض کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا، اس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اور 5واں غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا، عورت اپنی مینڈیاں وغیرہ کے بال کھولے یا بغیر کھولنے کے غسل کرے، اس کے لیے کیا طریقہ ہے یہ بھی وضاحت فرمائیں گے۔ اور 6 نمبر پر حالت حیض میں تمتع حاصل کرنا، حیض کی حالت میں عورت سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اور 7ویں چیز، کون سی عبادات حیض کی حالت میں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں، اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ اور 8ویں نمبر پر حالت حیض اور نفاس میں حج اور عمرہ، اگر حج اور عمرہ کی کرنے کے لیے عورت گئی ہے اور اس کو یہ کیفیت طاری ہوگی ہے حیض نفاس کی، تب وہ کیا معاملہ کرے، کیسے احکام ادا کرے، کون کون سے کیسے ادا کرے، یہ تمام وضاحتیں فرمائیں گے۔ کتاب الحیض کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے عام طریقے کے مطابق پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ پالیدگی ہے۔ اذن اذیت والی چیز جس سے گند آئے، کراہت آئے، مراد یہ ناپاکی ہے اور یہ پلید ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس الگ رہو عورتوں سے حیض کے ایام میں، حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک وہ پاک ہو جائیں۔ قریب نہ جانے سے مراد تعلقات قائم کرنے کے لیے، مباشرت کے لیے، باقی تمام تعلقات جو ہے تمتع یا وہ ہو سکتی، جس طرح کہ آگے صراحت آئے گی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب اچھی طرح طہارت حاصل کرنے، اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے، پھر آؤ ان کو جہاں سے آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، ان سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور جو پاک اور صاف رہتے ہیں ان سے بھی اللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب الحیض کے آغاز کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ آیت لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ حیض میں یہ آیت اصل کی حیثیت رکھتی ہے، باقی آگے جتنے بھی ابواب یا احادیث آئیں گی وہ اسی آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر ہوں گی۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ احکام دین کے لیے
قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا فہم بھی ضروری ہے۔ اب قرآن نے تو حیض کے متعلق اتنا ہی فرما دیا کہ ہوا ادن فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ دیگر اس کے تمام احکام اور مسائل پوری کی پوری وضاحتیں یہ تمام کے تمام احادیث میں آئی ہیں جو آگے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کریں گے۔ تو ثابت ہوا کہ صرف قرآن ہی کو کافی و وافی سمجھنا اور یہ کہنا کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ اسلام کے تمام اصول و قوانین عین فطرت کے مطابق ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کے اندر ہر معاملے کے اندر ان معاملات کا تعلق دنیا سے ہو یا آخر سے، دین سے یا دنیا سے، اس کے اندر متوسط جو پہلو اختیار کیا گیا ہے، افراط اور تفریط اس میں نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بھی دیکھ لیجئے کہ حیض کے متعلق یہود و نصارہ کے اندر بڑا افراط تفریط پایا جاتا ہے۔ یہودی حیض والے عورت سے ہر طرح کے تعلقات منقطع کر لیتے تھے، حتیٰ کہ حیض کی کیفیت میں عورت سے برتن بھی اس کے الگ، کپڑے بھی اس سے الگ، بالکل اس کو ایک جھونپڑی میں بٹھا دیتے اور اس کا باقی گھر کے تمام افراد سے تعلق ختم ہوتا ہے۔ اس کو وہیں کھانا پینا دے دیا جاتا، وہ وہیں بے یار و مددگار بیٹھی رہتی۔ جب اس کی کیفیت ختم ہوتی تب وہ باقیوں کے ساتھ میل جول کر سکتی۔ اور اس کے برعکس عیسائی، ان کے نزدیک تمام کام بھی حیض والے عورت کے ساتھ جائز ہیں، حتیٰ کہ حیض کے ایام کے اندر مباشرت کرنا بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ تک یہودی انتہا درجے انتہا کو پہنچے اور عیسائی جو وہ بالکل ہی پیچھے رہ گئے، جبکہ اسلام نے اور اس طرح مشرکین جو ہے وہ تو تمام سے دو ہاتھ اور آگے گزر گئے تھے۔ وہ حیض کی حالت میں عورت کے وہ غلط راستے سے تعلقات قائم کرتے، یعنی قبل کے بجائے دبر کو استعمال کرتے، جو انتہائی سنگین جرم ہے۔ اب دیکھیے اسلام کا یہ تو تھے وہ جو اس وقت مذاہب تھے، یہود، نصارہ اور مشرکین۔ اس کے مقابلے میں اسلام احکام یہ لیتا ہے کہ حیض کے ایام میں صرف عورت نماز اور روزہ نہ کرے، باقی مسجد میں یہ اس طرح کے کام نہ کرے، باقی دنیاوی معاملات، کھانا پکانا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، خاوند کو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیٹنا بیٹھنا، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، صرف ایک مباشرت اور دخول والا تعلق یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا جو عین فطرت کے مطابق ہے وہ مذہب ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 جس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا سبب نزول بھی صحیح مسلم کے حدیث نمبر 302 اور ابو داؤد کے حدیث نمبر 258 کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الیہود کانوا اذا عادت المرأة اخرجوها من البیت، کہ یہودی لوگ جب ان کی عورت حیض کی کیفیت میں ہوتی تو وہ اس کو اپنے گھر سے نکال دیتے، یعنی اپنے رہائشی مکانوں سے نکال کر الگ کی چھوٹی سی جھونپڑی اور بھینسوں کی طرح ایک چھپر سا بنایا تھا، وہاں اس کی طرف نکال دیتے۔ وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا، فنازلت الآیہ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا کہ اس کا سبب نزول بھی اس آیت کریمہ کا یہی بنا، اس وقت یہودیوں کا جو غلط طریقہ کار تھا عورتوں کے ساتھ، اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ باب نمبر 1، باب کیف کان بدء الحیض، باب ہے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے متعلق بھی کہ آپ نے فرمایا کہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ حیض ایک ایسی شے ہے جو اللہ تعالی نے بنات آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ یہ قول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، یہ مختصر سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث نمبر 294 کے اندر ہے، جس کے اندر یہ الفاظ جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ وقال بعضهم، البتہ بعض نے یہ بات کہی ہے کہ کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، سب سے پہلے جو حیض
بھیجا گیا، حیض مسلط کیا گیا، یہ بنی اسرائیل پر بھیجا گیا۔ یہ بعد نے یہ بات کہی ہے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جو پہلے بیان کر دیا کہ آدم کی بیٹیوں پر یہ چیز حیض کی کیفیت یہ ابتدا ہی سے مسلط کر دی گئی ہے، یہی بات زیادہ درست ہے اور یہی اولا ہے۔ وقال بعض ہم، جو امام بخاری نے بعض کا قول ذکر کیا، یہ قول مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 5115 میں ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باسند یہ آیا ہے کہ کان الرجال والنساء فی بنی اسرائیل یصلون جمیعا، کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اور مرد اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ فکانت المرأۃ تتشرف للرجل، اور عورتیں جو ہیں ان کی وہ غلط طریقے اپناتی ہے اور مردوں کی طرف جھانک جھانک کر دیکھا کرتی تھی۔ عبادت کے دوران ہی وہ مردوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے لیے ان کے ساتھ آنکھ مچولی کرتی۔ فَأَلْقَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْحَیض، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض مسلط کر دیا، وَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، اور ان کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بعد نے یہ قول بیان کیا ہے، اس کی بجائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان آیا ہے کہ یہ بنات آدم پر یہ چیز لکھ دی گئی ہے، یہ ایک فطرت میں ہے اور یہ عورتوں کی صحت کے لیے ایک لازمی چیز ہے، تو گویا کہ یہ ابتدا ہی سے یہ چیز ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ حیض یہ ابتدا ہی سے ہے، اور جب سے یہ انسان کی تخلیق ہے اور عورت کا وجود ہے اسی وقت سے یہ کیفیت جاری و ساری رہی ہے۔ باب ہے باب الامر بالنفساء اذا نفسنا، باب حکم نفاس یعنی حیض والی عورتوں کو جب ان کو حیض آئے۔ نفاس سے مراد یہاں حیض ہی ہے، جیسے پہلے بتلایا کہ حیض کے کئی ایک نام ہیں، ان میں سے ایک نفاس بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں نفاس سے مراد حیض ہی ہے کہ جب عورتوں کو حیض آئے اس وقت کیا حکم ہے اس کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 294، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشہ تقول خرجنا لا نرى الا الحج۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نکلے نہیں، ہم ارادہ کرتے تھے مگر حج ہی کا، مدینہ سے ہم حج کے ارادہ سے نکلے۔ فلما كنا بصارفہ، جب ہم صرف مقام پر پہنچے، حج تو مجھے حیض آ گیا۔ صرف یہ مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، جب وہاں پہنچے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھ پر حیض کی کیفیت طاری ہوگی۔ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی۔ آپ میرے خیمہ میں آئے تو میں بڑی پریشان حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ رونے کی وجہ کہ میں تو بڑے شوق سے آپ کے ساتھ حج کے لیے جا رہی تھی، اب مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے تو اب میں حج کیسے کروں گی، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ قال ما لک انفست، آپ نے پوچھا آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، کیا آپ کو حیض کی کیفیت ہے؟ آپ کو بھی اندازہ تھا کہ ایام قریب ہے، تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہی وجہ ہوگی۔ جہاں بھی نفاس حیض کے معنی میں ہے۔ قلت نعم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں یہی وجہ ہے کہ مجھ پر یہ کیفیت آ چکی ہے جس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ قال ان هذا امر كتبه الله على بنات آدم، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے، ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھ دیا ہے۔ اس کے اندر عورت کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کا اپنا اختیار تو نہیں ہے، جو اللہ نے اس پر یہ کیا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ فقدی ما يقضي الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، آپ وہ تمام طریقے کریں جو حاجی آدمی کرتا ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، کیونکہ حیض نفاس کی حالت میں عورت عام مسجد میں نہیں جا سکتی، تو بیت اللہ میں کیسے جا سکتی ہے؟ باقی جو کام ہیں منا، مزدلفہ، عرفات، یہ تمام کام باقی ادا کر لیں، بیت اللہ کا طواف اس کو نہ کریں۔
قالت وضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء بالبقر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، باقی دیگر بھی ازواج مطہرات ساتھ تھیں، تو حج تمتع یا حج قران والے کے لیے قربانی کرنا لازم ہوتا ہے، تو آپ نے پھر اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، قربان کی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حج یا عمرہ کے لیے جانے والی عورت، اس پر اگر حیض کی نفاس کی کیفیت طاری ہو جائے، جاری ہو جائے، تو بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کے سعی بھی ساتھ ہی ہے، یعنی بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے سعی نہیں کرے گی، البتہ باقی کام جو ہے وہ کرے گی۔ حج کے تو کام ہو سکتے ہیں، لیکن عمرہ تو بیت اللہ کا طواف اور سعی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو ساودھان رکھے ہوئے عمرے کو وہ مؤخر کر دے گی یا احرام کھول دے گی، تو دوبارہ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد کا احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا، اسی طرح عمرہ کر لے۔ یہ روایت امام بخاری جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ابھی بیان ہوئی ہے، یہ اپنے الجامع الصحیح میں، یعنی صحیح بخاری کے اندر 35 مرتبہ لائے ہیں، 35 مرتبہ امام بخاری یہ روایت لائے ہیں، اور اس ایک حدیث سے 35 قسم کے مسائل استنباط کیے ہیں۔ یہ ہے امام بخاری کی فقاہت کہ ایک ہی حدیث کو بار بار لائے ہیں اور ہر جگہ نئے مسئلے کا استدلال کیا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ فقہ بخاری فی تراجمہ ہی۔ اگر کسی نے امام بخاری کی فقاہت کو دیکھنا ہے تو اس کے تراجم میں دیکھے کہ کیسے ایک ہی حدیث کو بار بار مختلف جگہ پر لا کر اسے نئے اور الگ الگ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ 35 جگہ لانے کا مطلب یہ نہیں کہ سند اور متن بھی ایک ہے، خوبی اور کمال یہ ہے کہ 35 جگہ لائے ہیں، ہر جگہ سند بھی لگ گیا اور متن کے اندر بھی اگر کوئی لفظ کا فرق تھا وہ بھی بیان کر دیا، کہیں اختصار ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں کوئی لفظ کی کمی بیشی ہے، تو بہر سند تو ہر جگہ مختلف، اور متن کے اندر بھی اگر کسی لفظ کے اندر اختصار یا طوالت تھی تو اس کو بھی ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت آگے بار بار آئے گی، حدیث نمبر 305 میں بھی، 316 میں بھی، 317، 319، 328، اور اس کے بعد 1516، 1518، 1556 اور 1560، 1561، 1562 اور 1638، اس طرح بار بار تکرار کے ساتھ یہ کئی مرتبہ آئے گی، لیکن ہر جگہ مسائل مختلف استنباط ہوتے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔